بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بہت وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی ہے تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، پر آج آپ نے خواہش کی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پوری نہ کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو عصر تک ان کے پاس ہی رہیں گے۔ غلام کہتا ہے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کے لیے 8 میل کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ میں گھوڑے کا پسینہ تو خشک کرنے میں کامیاب ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ پھر میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے جا کر اسے غسل دلا دیا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں یہ لفظ کہے تو جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھا کر کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی بھی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا، تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟
یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور اس مچھلی کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دے اور ان سے کہہ کہ میری مغفرت کی دعا کریں۔